کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیو، بزرگو، صرف اور صرف اپنی حاضری اور اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے اور جناب محترم جناب للکار شہین حضرت مولانا قاری عبدالرشید سلفی حافظہ اللہ تبارک و تعالی ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں، ورنہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور علماء اہل حدیث کے جوتے اٹھانا اور ان کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں۔ محترم قاری عبدالرشید سلفی صاحب جب میں آیا تو ان کا صاحبزادہ ماشاءاللہ شان قرآن پر، قرآن کے تعارف پر بڑی عمدہ گفتگو کر رہا تھا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو حضرت سلفی صاحب کا جانشین بنا دے، اپنے دین کا دائی عالم با عمل بنا دے۔ اس کے بعد جو نظم و نعت پڑھی گئی اس میں بھی قرآن پاک کی شان بیان ہوئی، اور قرآن مجید کا تعلق جو ہے وہ اس آنے والے ماہ رمضان کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ اور جس طرح سے وہ چھوٹا بچہ قرآن پاک کے تعارف میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، ہمارے الحمدللہ اہل حدیث کے اس ادنا سے طالب علم اور بچے کو یہ بات علم ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں آیا ہے، ماہ رمضان المبارک میں آیا ہے۔ یہ بات بڑے بڑے اپنے آپ کے ترے دستاروں اور جبے کبے والے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہ بھی سورہ دخان کی آیت پڑھتے ہیں، قرآن نازل ہوا لیلۃ المبارکہ میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور کہتے ہیں تمام فیصلے شب رات کو ہوتے ہیں جو گزر چکی ہے۔ آیت پڑھیں گے قرآن نازل ہوا جس رات، وہ رات برکت والی تھی، اور اسی رات ہی فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے۔ اور صرف حلوے کی خاطر مولویوں کی آنکھوں کے اوپر اتنی پٹی پڑ گئی کہ وہ اس قرآن، جس قرآن رات نازل ہوا، اس کی فضیلت کو ہٹا کر کے وہ لے گئے شب رات پر جو گزر چکی ہے۔ حالانکہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان میں۔ کس رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر کی رات میں۔ اور سورۃ القدر میں بھی اور سورہ دخان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بڑی کلیئر سمجھا دی کہ جس رات قرآن نازل ہوا ہے، آسمانوں پر سارے فیصلے دنیا پر اسی دن اسی رات ہی اتارے جاتے ہیں۔ یہ دونوں ایک فضیلت والی رات، قدر والی رات، جس رات قرآن اتارا گیا۔ بلکہ اگر تاریخ کا مطالعہ آپ گہرائی کے ساتھ کریں، عمیق نظروں سے کریں، ذرا آپ ورق گردانی کریں اور اسلام کی تاریخ میں آپ گہرا غوطہ لگائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنا جتنا کلام اتارا ہے، سارے کا سارا کلام ہی ماہ رمضان المبارک میں اتارا ہے۔ تورات اتاری گئی ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں، انجیل اتاری گئی ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں، اور اسی طرح زبور اتاری گئی ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں، قرآن اتارا گیا تو رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اگر میں یوں کہوں کہ رب تعالیٰ نے اپنا کلام اس دنیا پر جب بھی اتارا ہے، رمضان المبارک میں اتارا ہے، تو یہ ماہ رمضان جو آنے والا ہے، میں اس کی محبت، اس کے لیے آپ کے دلوں کے اندر ایک چاشنی اور الفت ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس آنے والے ماہ رمضان المبارک کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر آپ تیار ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے سامنے
ماہ رمضان المبارک کا اس انداز کے ساتھ تعارف رکھوں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ایمان تازہ ہوگا، ورنہ مسائل تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ زمانے میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، بس انداز بیاں بات کو بدل دیتا ہے۔ تو میں نے سارا بات بدل کر کے اپنے اسٹائل کے اندر اور اپنے انداز کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے، ورنہ تو آپ احادیث سنتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تین احادیث میں نے پڑھی، جو رمضان کا روزہ رکھے، جو رمضان کا قیام کرے، تراویح پڑھے، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ عند کل فطر اتقاء من النار، جب بندہ افطاری کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ افطاری کا وقت ایسا ہوتا ہے میں ہزاروں کی تعداد کے اندر بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں۔ رمضان المبارک بندہ افطاری پر بیٹھا ہے، رب تعالیٰ سے مانگتا ہے، رب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلتوں کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ تو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیے گا، اس حدیث کو بھی کبھی ذہن کے اندر لے کر کے آئیے کہ آقا علیہ السلام جب منبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں اور آقا علیہ السلام سے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان آئے وہ اس رحمتوں اور بخششوں کے مہینے میں اپنی بخشت کا سما نہ کر سکے، اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس بندے پر لعنت فرما دیجئے۔ ہم رحمت کے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں اور اس لعنت کے پہلو کو بھول جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی حسرت ہوگی اس بندے کے لیے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا، وہ رمضان المبارک کی قدر نہ کر سکا اور رمضان المبارک میں اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، جنت حاصل نہ کر سکا، اپنی جنت پکی نہیں کروا سکا۔ اس سے بڑھ کر کے بدنصیب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک، اس کے نام کو دیکھیں، 5 حروف ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرمایا ماہ رمضان 5 حروف ہیں، یہ دیکھنے میں حروف نظر آتے ہیں، حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اپنے اس میں رحمتوں اور برکتوں کے دریا بہائے ہوئے ہیں۔ پہلا حرف را ہے، فرمایا را سے مراد یہ ہے اللہ نے رحمت کا دریا بہایا ہوا ہے، میم سے مراد یہ ہے اللہ نے بخشش و مغفرت کا دریا بہایا ہوا ہے، ضاد سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزادی اور جنت کی ضمانت کا دریا بہایا ہوا ہے، الف سے مراد اللہ تعالیٰ نے اجر کا دریا بہایا ہوا ہے، نون سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سحری افطاری کی نعمتیں اور کل قیامت والے دن جنت کی نعمتوں کا دریا بہایا ہوا ہے۔ نام پہ ہی بات کروں، اب ان 5 لفظوں پر بات کروں تو بات لمبی ہو جائے، لیکن میں حضرت شیخ کی موجودگی کے اندر بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف اس نام کے ساتھ آپ کو آشنائی کروانا چاہتا ہوں۔ نام کے 5 حروف ہیں، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی زبانی، آپ نے ان کو سنا۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آئیے۔ ماہ رمضان کے جو ہے وہ کئی ایک معنی لکھے گئے ہوئے ہیں، صرف 2 آپ کے سامنے رکھ کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ رمضان کا معنی موسم خریف کی بارش ہے، بارش جب آسمان سے برستی ہے تو وہ ہر چیز کو دھو کر کے صاف کر دیتی ہے، اس کی میل کچیل اتار دیتی ہے، درختوں کے پتے ہرے ہو جاتے ہیں، ان سے گرد و غبار اتر جاتی ہے، بلڈنگیں دوبارہ سے چمک جاتی ہیں، ان کا پینٹ روشن ہو جاتا ہے، کسی بخیل کی اندھلی گاڑی کھڑی ہو تو اس سے بھی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ بارش ہر چیز کو چمکا دیتی ہے، اس کی چمک لے آتی ہے، اس کی روشنی لے آتی ہے، اس کو دوبارہ سے تازہ کر دیتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک بھی بندہ مومن کو اسی طرح غلطیوں سے پاک کر کے، غلطیوں سے صاف کر کے، اس کی طبیعتوں کو نکھار کر کے، اس کی آئندہ 11 مہینوں کے لیے تربیت اور ٹیوننگ کر دیتا ہے۔ رمضان آتا ہے، لوگ اس تربیت اور ٹیوننگ کے ساتھ
اپنے گناہوں کو بخشوا کر کے آگے نیکیوں کے اوپر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا معنی رمضان المبارک کا یہ ہے کہ وہ آگ جو جلا دے۔ صلاۃ الاوابین کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے وقت کے بارے میں فرمایا، ہین ترمز الفصال، رمضان المبارک کا معنی جلا دینا، اور جس طرح آگ جلا کر کے کسی بھی چیز کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، رمضان المبارک بھی اسی طرح بندہ مومن کے غلطیوں اور گناہوں کو جلا کر کے اس کی راہ کو ختم کر کے بندے کے لیے جنتوں کے سامان مہیا کر دیتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر فرد و بشر جو ہے وہ رمضان المبارک کا پورے شوق کے ساتھ انتظار کر رہا ہوگا، اس کا اہتمام کرے گا، سحریوں کا اہتمام کرے گا، افطاریوں کا اہتمام کرے گا، رمضان المبارک کے قیام کا اہتمام کرے گا، اس میں تلاوت کا اہتمام کرے گا، صدقے کا اہتمام کرے گا۔ رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے لمحوں کو ضائع نہیں کرنا، وقت کو ضائع نہیں کرنا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ تبارک و تعالی؟ اچھا بھی ایک بندہ اگر روزے رکھتا ہے، آخری سوال ہے آپ سے، بات ختم ہے، ایک بندہ اگر روزے رکھتا ہے رمضان المبارک میں، روزے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، وہ کتنے روزے رکھے گا؟ 29 یا 30، اس سے زیادہ تو نہیں رکھ سکتا۔ اچھا اگر ایک بندہ افطاری کروا دیتا ہے ساتھ میں، اس نے روزہ بھی رکھا ہے، دوسرے کی افطاری کروا دی ہے، کیا اس کو روزے دار کے برابر اجر ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا نا انشاءاللہ۔ اچھا اگر آپ خود روزہ رکھتے ہیں، ایک بندے کا آپ روز روزہ افطار کرواتے ہیں، آپ کے کتنے روزوں کا اجر ہو گیا؟ 60 روزوں کا اجر ہو گیا۔ تو جو 2 لاکھ را دیئے تھے ساڑھے ہاں وہابیاں دے اندر اینی خوشکی ہے، اسی اپنے مولوی دا بھی روزہ افطار نہیں ذکر آن دے۔ ہم نے اس کو طریق کی طرف لے کر کے آنا انشاءاللہ۔ یہ اجر بڑھانے کا میں نے آپ کو ایک سادہ اور آسان فارمولہ بتا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتا ہے فَكَأَنَّمَا صَوْمُ الدَّهْرِ، گویا اس نے سارا سال ہی روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اب بزرگوں کی موجودگی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، وسعت دل ہے بہت، وسعت سہرا کم ہے، اسی لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ میں نے تو دل جلا کر کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے اس سے روشنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔